اگر کوئی رشتہ دار ہو بہت قریبی اور ظاہر بات ہے آپ اسے چارج نہیں کرتے تو وہ عمل بھی نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے ٹھیک طرح نہیں دیکھا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طب کا پیشہ یا جو علاج کا پیشہ ہے یہ پہلے پیروں فقیروں کے ہاتھ میں تھا، یہ ہمیشہ ڈاکٹرز کے اور حکیموں کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور لوگ پیروں فقیروں کو ویسے ہی نذرانے دیا کرتے تھے اور ان کو جا کے تو ملتے تھے، ان سے دعا کراتے تھے، اور اگر کوئی بیماری ہوتی تھی تو اس کا بھی ذکر کرتے تھے، اس کے لیے پھر پیر فقیر ان کو کوئی نہ کوئی دوائی پھکی کوئی نہ کوئی دے دیا کرتے تھے، اور کچھ اس کے بدلے میں وہ لیا نہیں کرتے تھے کیونکہ نذرانے تو وہ ویسے ہی لیتے تھے، لہذا علاج معالجہ پیر فقیر فری کر دیا کرتے تھے۔ تو پیروں فقیروں کے بعد جب یہ حکیموں کے ہاتھ میں آیا معاملہ تو براہ راست چارج کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، تو پھر حکیم اس طرح چارج کرتے تھے کہ آپ کے لیے جو دوائی بنانی ہے اس میں وہ سونے کے ورق اور چاندی کے ورق اور فلاں ہیرے جواہرات ڈالے جائیں گے، تو اس کے نام پہ وہ کچھ پیسے لے لیا کرتے تھے۔ پھر ڈاکٹروں کے ہاتھ میں آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ڈاکٹر کوئی دوائی دیتے ہوتے تھے تو اس کے بدلے میں کچھ پیسے لیتے ہوتے، کوئی 50 60 70 سال پہلے۔ یہ ایسا اس کے بعد میں شروع ہوا کہ ڈاکٹر مشورہ دے کے تو پیسے لے، اور یہ 1960 میں شروع ہوا جب پہلے سونا 32 روپے تولہ ہوتا تھا اور ڈاکٹرز کی فیس مشورے کی 1 تولہ سونے کے برابر رکھی گئی۔ سونا زیادہ ترقی کر گیا، ڈاکٹر پیچھے رہ گئے، فرق آ گیا نا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا، ہم چاہے نہ چاہے، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کے جو کرائے ہوتے تھے وہ آپ آج کی ٹکٹ بک کرائیں یا کل کی ٹکٹ بک کرائیں یا اگلے ہفتے کی بک کرائیں، وہ سیم ہی ٹکٹ ہوتی تھی لاہور اور کراچی کی۔ آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ 15 دن بعد کی ٹکٹ بک کرائیں لاہور اور کراچی کی تو وہ 16,000 روپے کی 17,000 روپے کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ آج کراچی جانا چاہتے ہیں تو وہ 65,000 70,000 روپے تک ٹکٹ ہو۔ صبح دوپہر شام کی فلائٹ کا بھی فرق ہے۔ اب یہ بھی فرق ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کو اس کے کم پیسے پڑیں گے۔ اگر لگیج کا بھی ہے کہ اگر آپ لگیج جو ہے وہ لے کے جائیں گے کہ نہیں، اچھا آپ سیٹ پہلے پری بک کریں گے کہ ونڈو سیٹ لینی ہے، لیگ سپیس والی لینی ہے، یا جہاز کے آگے لینی ہے سیٹ کے پیچھے سیٹ لینی ہے، اس کے الگ پیسے ہوں گے۔ تو سمجھدار لوگ جو ہیں پھر وہ 15 دن پہلے اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے مطابق ٹائم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اس کو ڈائنامک پرائسنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلوں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھے ویو والا کمرہ لینا ہے یا فرسٹ فلور پہ لینا ہے یا فلاں فلور پہ لینا ہے، اس سائز کا کمرہ یا اس سائز کا کمرہ، تو پھر اس کے ساتھ وہ پرائسنگ چینج ہوتی ہے۔ تو ہوٹلوں میں بھی ڈائنامک پرائسنگ ہے، اور اب لندن میں، سنگاپور میں، ہانگ کانگ میں میڈیکل کنسلٹیشن کی بھی ڈائنامک پرائسنگ ہے، اور آہستہ آہستہ پاکستان میں سب سے پہلے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں بھی اب لچکدار پرائسنگ آ رہی ہے کہ اگر کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہے، پیچیدہ کیس ہے، تو پہلے ایک پری ایویلیویشن ہوگی ٹیلی فون پہ بکنگ کرتے ہوئے کہ کتنا وقت چاہیے ہوگا آپ کو، کیا معاملہ ہے، ساری چیز دیکھ کے تو اس کے مطابق بھی۔ لیکن اگر کوئی بعد میں کسی ٹائم پہ آیا ہے صرف دوائیاں چیک کرنے یا ٹیسٹ چیک کرنے، 2-3 منٹ لگے ہیں، تو اس کی بہت کم فی ہوگی، کیونکہ جب کوئی تیسری چوتھی یا 5ویں دفعہ جاتا ہے اور صرف دوائیاں چیک کرتا ہے تو پھر وہ اس کو پوری فیس جب چارج کی جاتی ہے تو اس کو برا لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی پہلی دفعہ جاتا ہے اور اتنا پلندہ دوسرے ڈاکٹرز کی فائلوں کا، رپورٹوں کا بھی ہوتا ہے اور گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اس وقت وہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ مجھے زیادہ فی دینی چاہیے۔ تو دنیا میں ان چیزوں کو اب دیکھا جا رہا ہے کہ جن چیزوں پر پہلے بات کرنا مشکل سمجھا جاتا تھا، اب ان چیزوں پہ بات کرنا آسان سمجھا جاتا ہے، اور ہم آگاہی پھیلا رہے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے فورم سے۔ کوئی بھی معاملہ دو لوگوں کے درمیان ہو تو وہ ون ون ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ دونوں کا اطمینان ضروری ہے۔